قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا. آپ کی طبیعت خراب ہوئی، والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، والد صاحب کو آپ نے یہاں کے ڈاکٹر کو، لوکل ڈاکٹر کو دکھایا، یہاں آرام نہیں ہوا تو کھردون کلا پہنچ گئے، وہاں تھوڑا بڑا ڈاکٹر ہے، یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں دکھایا، وہاں آرام نہیں ہوا، پراور لے گئے، وہاں آرام نہیں ہوا تو ذرا اور قدم آگے بڑھایا کہ چلو بھوپال لے کر چلتے ہیں، بھوپال میں آرام نہیں ہوا، پیسہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، کسی نے رائے دی آپ تو ایک کام کیجئے، یا تو ممبئی لے جائیے یا دہلی لے جائیے، بمبئی لے گئے، وہاں بھی آرام نہیں ہوا، پیسہ اللہ نے خوب دیا تھا، رائے دی کہ ایک کام کیجئے آپ تو امریکہ لے جائیے، پاسپورٹ تیار کیا گیا، سامان کیا گیا، امریکہ چلے گئے، جتنا پیسہ لگانا تھا، جتنی خدمت کرنی تھی سب کچھ کر ڈالی، امریکہ پہنچ گئے، وہاں سب سے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا، سب سے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں سے نکل کر باہر آیا، منہ لٹکائے ہوئے تھا، افسردگی چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی، آپ نے پوچھا کہ ابا کا کیا ہوا، ابا کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے آئی ایم سوری، معاف کر دیجئے، ہم آپ کے والد صاحب کی جان بچا نہیں پایا۔ جہاں بڑے سے بڑے ڈاکٹر نے، امریکہ کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر نے جہاں کہا آئی ایم سوری، میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ ڈیتھ باڈی رہی، آپ جو چاہیں کریں، وہیں سے آپ کو اب دل میں خیال آتا ہے، آپ فوراً موبائل نکالتے ہیں، موبائل کا لاک آن کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب موبائل کھولتے ہیں اس میں نمبر نکالتے ہیں، فون لگاتے ہیں، مولانا صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب، ناظم صاحب، محتمم صاحب، ذرا سنیے وہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے، ایصال ثواب کروا دیجئے، دعا کروا دیجئے، والد صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کروا دیجئے، سیئات کو حسنات میں بدلنے کے لیے دعا کروا دیجئے، درجات کی بلندی کے لیے دعا کروا دیجئے، جنت الفردوس کی دعا کروا دیجئے، ہم بس کچھ ہی پلوں میں، کچھ ہی منٹوں میں یہاں سے نکلنے والے ہیں، آپ فون کسی بھی اسکول میں نہیں لگائیں گے، آپ فون کسی بھی عدالت میں نہیں لگائیں گے، آپ فون کسی اور محکمے میں نہیں لگائیں گے، آپ کا فون سیدھا مولانا کو پہنچے گا، سیدھا مفتی صاحب کو پہنچے گا، سیدھا کا سیدھا قاری صاحب کو، ناظم صاحب کو پہنچے گا۔ جہاں دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کا کام ختم ہوا، وہاں مدرسے کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کا کام شروع ہوا، اس نے پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ پڑھا اور دعا کی گئی، یا اللہ اس کا ثواب فلاں کے والد کو عطا فرمانا۔ جہاں دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر وہ ہارٹ ٹیک دیتا ہے، گھٹنے ٹیک دیتا ہے، وہاں ہمارا چھوٹے سے چھوٹے بچے کا کام شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ہیں مدارس۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ڈاکٹر نہ بنائیں، ڈاکٹر بھی بنائیں، اس کی بھی ضرورت ہے، وکیل بھی بنائیں، اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس کی ضرورت کسی کو ہے، یہاں مدرسے میں پڑھنے والے کی ضرورت ہر کسی کو ہے۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیارا سا فرمان نقل فرمایا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا، ذرا توجہ تو رکھیے کہ کتنا پیارا فرمان ہے۔ آقا نے فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن کریم کو پڑھا، فاستظہرہ، اور اس کو حفظ کر لیا، فاحل حلالہ، اس کے حلال کاموں کو، یعنی قرآن کے حلال بتلائے ہوئے کاموں کو حلال جانا، مانا، عمل کیا، وحرم حرامہ، اور قرآن کے حرام بتلائے ہوئے کاموں کو حرام جانا، حرام مانا اور ان سے بچتا رہا، تو پھر کیا ہوگا؟ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو، ایسے حافظ کو، ایسے عالم کو تو جنت میں داخل فرمائے گا ہی صحیح، اور مزید برآں وشفعہ فی عشرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سفارشی بنائے، اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا ایسے 10 لوگوں کے بارے میں، کلہم قد وجبت لہ النار، اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت قبول فرمائے گا جن 10 لوگوں کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں،
اور میرے پیارے طلباء جو دنیا کی رنگریلیوں میں ہیں ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو حقیر نہ جانیں، اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں، اپنے آپ کو فقیر جانے لیکن رب کا فقیر جانے، اپنے آپ کو عظیم سمجھیں اس اعتبار سے کہ اللہ نے عظیم الشان دولت عطا فرمائی، اور ہم جو ان بچوں پر خرچ کرتے ہیں، ان علماء پر خرچ کرتے ہیں، چاہے لاک ڈاؤن کا زمانہ ہو چاہے نارمل حالات ہوں، ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس خرچ کرنے کو ہم اپنے لیے بہت بڑی سعادت مندی سمجھیں، اسے ہم علماء پر، طلباء پر، مدارس پر، مساجد پر کوئی احسان نہ سمجھیں۔ میزبان دو طرح کے ہوتے ہیں۔ میزبان یعنی کہ مہمانی کرنے والا، مہمان کا اکرام کرنے والا، اس کو میزبان کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ اس کا ترجمہ کر کے کیوں بتلا رہا ہے؟ تو اس لیے کہ دراصل ایک جگہ پر وہ اس علاقے کی، چونکہ میں اپنے طلبہ کو بھی کہتا ہوں مزاح کے طور پر کہ آپ لوگوں کی تو لغت ایک مستقل لغت ہے، آپ لوگوں کی تو ایک مستقل ڈکشنری لکھنی چاہیے اور اس کا پھر ترجمہ کرنا چاہیے۔ وہ ایک جگہ پر جب میں پہنچا تو وہاں پر وہ کہنے لگے میزبان آ گئے، میزبان آ گئے، میزبان آ گئے۔ میں نے کہا بھائی یہ میزبان کو بگاڑ کے میزبان کہاں ہے؟ میں نے کہا بھائی اپن تو مہمان ہیں، یہ میزبان کہہ رہے ہیں، کیا ارادہ کیا ہے کہ اپن سے کھانا کھائیں گے یہ لوگ؟ اپن تو کچھ لائے تو ہے نہیں ایسا کچھ۔ تو وہ کہنے لگے میزبان آ گئے، میزبان آ گئے۔ میں حیرت میں پڑ گیا، یا اللہ، وہ جیسے ابھی میں نے سنا ہے ابھی ساتھیوں کو کہ بھائی وہ کھانا الگ ہوتا ہے آپ کے اور روٹی الگ ہوتی ہے، کھانے کا ترجمہ الگ ہے اور روٹی کا ترجمہ الگ ہے۔ کھانا مینس چاول اور روٹی مینس یعنی کہ روٹی سبزی، روٹی سالن وغیرہ۔ تو وہ کہنے لگے میزبان آ گئے، میزبان آ گئے۔ میں حیران، میں نے کہا بھائی میزبان تو یہ تو میزبان کا بگڑا ہوا ہے معلوم ہو رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی اپنے میزبان میں کہ ہم مہمان ہیں، تو کہ ہاں پھر وہ کہنے لگے میزبان آ گئے، میزبان آ گئے۔ تو میزبان اس کو کہتے ہیں جس کے گھر مہمان آئے۔ جیسے آپ اس وقت میں آپ سب کے سب ہمارے میزبان اور ہم آپ کے مہمان۔ تو میزبان دو طرح کا ہوتا ہے۔ میزبان جو مہمان کا اکرام کرنے والا ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ذرا اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ روپیہ پیسہ نہیں ہے، نوکر چاکر نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، تو ایک طرح کے میزبان وہ ہوتا ہے، اس کے یہاں جب کوئی مہمان جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مولانا صاحب آئیے بیٹھیے، میں پانی لے کر آتا ہوں، بیٹھیے میں ابھی چائے بنا کر لاتا ہوں، میں اپنے اہلیہ کو کہتا ہوں چائے بنا دے گی، میں لے کر آتا ہوں، بیٹھیے ذرا گرمی کا موسم میں ٹھنڈا لے کر آتا ہوں، میں ابھی گوشت لے کر آتا ہوں، میں ابھی سبزی لے کر آتا ہوں، میں فلاں چیز لے کر آتا ہوں، لاتا ہے، پیش کر دیتا ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق اچھی سے خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک قسم کا میزبان یہ ہوتا ہے، اور دوسرے قسم کا میزبان وہ ہوتا ہے کہتا ہے مولانا صاحب بیٹھیے، تشریف رکھیے، بہترین سے اچھے سے صوفے پر بٹھاتا ہے، اچھے سے بہترین سے صوفے پر جس پر اچھا سا کور بھی چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور پھر کہتا ہے ارے سنو ذرا، اے نوکر چلو جاؤ جلدی سے ہاتھ دھو کر ذرا پانی لے کر آؤ، اے خادم جاؤ ٹھنڈا لے کر آؤ، اے خادم ذرا چائے لے کر آؤ، اے خادم ذرا دودھ لے کر آؤ، اے خادم وہ چکن ٹکا لے کر آؤ، چکن چلی لے کر آؤ، اور وہ کباب لے کر آؤ، فلاں فلاں چیزیں وہ اپنے خادم کو حکم کرتا ہے، آرڈر کرتا ہے۔ ایک قسم کا میزبان یہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ مدرسوں میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، یہ اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ ان کے میزبان ہیں۔ یہ مدرسوں میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، یہ اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ ان کا میزبان ہے۔ اللہ ہمارا میزبان ہے اور اللہ چھوٹا میزبان نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو اللہ سے بڑا میزبان بھی کوئی نہیں۔ جب اللہ کے یہاں توجہ رکھیے گا، جب اللہ کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے، چاہے وہ 10 سال کا ہو، چاہے 12 سال کا ہو، 15 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، 25 سال کا ہو، 30 سال کا ہو،
یا اس سے زیادہ عمر کا ہو، جب اللہ کے یہاں اللہ کے مہمان خانے میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو جیسے دنیا کا امیر ترین انسان اپنے خادم کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ فلاں چیز لے کر آؤ، تو اللہ سے بڑا تو کوئی ہے نہیں، اللہ سے بڑا میزبان کوئی نہیں۔ اب جب یہ مہمان، یہ اللہ کے مہمان اللہ کے گھر میں آتے ہیں، حضور کے مہمان اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان حضور کے مہمان ہیں، جب یہ مہمان خانے میں آتے ہیں تو اب اللہ اپنے کسی خادم کو حکم دیتا ہے کہ اے جا مدرسے میں جا کر پانی کا انتظام کر، بور لگوا دے۔ اللہ اپنے کسی خادم کو حکم دیتا ہے کہ جا مدرسے میں جا کر غلہ ڈال کر آ۔ اللہ اپنے کسی خادم